میں تبدیل ہوتے دیکھا، اور یہ تال پڑی ہے کہ تیرگی پر روشنی کی خراش کسی روشن ضمیر نے محبت کی سیاہ دیوار کو ناخن سے کھچا ہے شاید، مگر یہ کیا تال ہے، مگر یہ کیا تال ہے، جھپ تال کہربا کے چتر تال، کبھی 10 کبھی 8 اور کبھی 15 ماتروں میں یہ کسی کردار کا دل دھڑکا ہے کہ خود منشا یار کی ضربت دل ہے۔ والدہ ایک روز چھوٹی کو ابا کے لیے مان لائی، اور میں کھیتوں کھلیانوں اور کچے راستوں پر دودھ بدل بدل کر اسے دکھاتا تھا، اور کبھی سرسوں قریب، یہ منشا صاحب کے الفاظ ہیں جو ان کے خود نوشت میں سے بھی ہیں اور مجموعہ خواب سرائے میں بھی موجود، سرسوں قریب اور چمبے کا پھول بن کر، اور وہ کبھی سرخ دیر پیرو اور بیجو بن کر اس کے راستوں میں انتظار کرتا تھا، اور وہ مجھے سن لے یا توڑ کر کھا لے، اور میں اس کے بدن سے جنم لوں، ایک دن اپنے ارادے میں کامیاب۔ اور پھر میٹ کلاسیکی موسیقی میں ایک سر سے دوسرے سر تک مسلسل اور ہموار طریقے سے جانا میٹ کہلاتا ہے۔ منشا یاد کے ہاں یہ میٹ کبھی ایک ہی کہانی میں سے گزرتی چلی جاتی ہے، اور کبھی ایک سے دوسری کہانی میں داخل ہوتی سنائی دیتی ہے۔ افسانہ کہانی کی رات میں یہ 3 نسلوں میں سے گزر رہی ہے، اور پھر کئی اور کہانیوں میں سے گزرتی برزخ تک جا پہنچتی ہے۔ کہانی برزخ کو کہانی کی رات میں شامل کر کے پڑھیں تو مین کی تاثیر سے دونوں کہانیوں کی معنویت وسعت اختیار کرنے لگی۔ ذرا دیکھیے، شفایت اسکرین سے آتی، تھوڑی دیر بعد اسکرین پر ایک نامعلوم سا چہرہ نمودار ہوا، آپریشن کامیاب ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ میرا عزیز دوست منشا یار جو گزشتہ 3 اشروں سے پڑھنے افسانہ نگاری کا وقار ہے، اسے یہاں اس جامع ملاقات میں مہمان کر کے اور مجھے یہاں بلا کر چند باتیں اس کے بارے میں کہنے کا موقع فراہم کر کے جناب افتخار عالم صاحب آپ نے مجھے مشکل دیا، شکریہ۔ بہت خوبصورت واقعہ مبرر تھی، جھوٹی کہانی کھڑنے پر قادر ہے۔ جملہ بہت اچھا تھا، لیکن اشتباہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بہت سی بے گمار اپنے شوہروں کو مجازی خدا سمجھے تو سمجھے قادر مطلق ضرور سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اور تینوں حضرات اساتذہ کا دور ہے، ہمارے بہت بڑے شاعر، بڑے ممتاز نظم گو شاعر محترم آفتاب اقبال شمیم صاحب موجود ہیں۔ اب وہ منشا یار صاحب کے حوالے سے اپنا مضمون پیش کریں۔ محترم آفتاب اقبال شمیم صاحب۔ سامعین، میں نظم کا آدمی ہوں، دیکھیں میں افسانے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ منشا یار کا افسانہ پچھلی صدی کا 6واں اور 7واں اشرہ اردو ادب میں علامت نگاری اور تخلیقیت کے عنوان شباب کا زمانہ تھا۔ اردو افسانہ دیکھتے ہی دیکھتے وجودیت پسندی اور سریلزم سے لے کر ایکسپریشنزم اور ایبسرڈ تھیٹر جیسی کتنی ہی فکری اور ادبی تحریکوں کی تجربہ گاہ بن گیا۔ یورپی ممالک میں سائنس و ٹیکنالوجی، صنعتی کلچر، سرمایہ کارانہ نظام اور 2 عالمی جنگوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسانی بحران نے ہی ان تحریکوں کو جنم دیا تھا۔ چنانچہ یہ تحریکیں مغربی انسان کے اجتماعی اور انفرادی المیے سے براہ راست ربط رکھتی تھیں۔ اس لیے ان تحریکوں کی وہاں پر پذیرائی بھی ہوئی۔ ہمارے ہاں انہیں دانشورانہ سرپرستی تو ملی، لیکن عام قاری سے ان کی تال میل نہ ہو سکی۔ حیرت زدہ قاری علامتی اور تجریدی کہانیوں میں اس سبب و نتیجہ کی منطق، واقعاتی تسلسل،
اور مانوس زمینی فضا میں سانس لیتے کرداروں سے دور ہو گیا جن سے وہ اپنے بچپن سے آشنا تھا۔ وہ قدم قدم پر ابہام کے تانے بانے میں الجھ کر بالآخر کہانی سے دلچسپی کھو گیا تھا۔ لیکن نئے افسانے کے اس پیش منظر میں اکا دکا ایسے بھی لکھاری موجود تھے جنہوں نے کہانی پن کے عنصر کو علامت و تجرید کی پیدا کرتا ابہام پسندی کے مربجہ رویے پر قربان کر دینے سے انکار کر دیا۔ منشا یاد ہی اس نہایت محدود گروہ کا اول و آخر ثابت ہوا اور اس کی نظروں کے سامنے ہی نئے آنے والوں نے اسے قبولیت بخشی اور افسانے میں کہانی پن کا عنصر دوبارہ بحال ہو گیا۔ منشا یاد نے وہی کہانی لکھی جو ہٹ بیتی تھی اور زور علامت سے اسے جگ بیتی بنا دیا۔ وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی دھرتی اور معاشرے کی حقیقی صورتحال سے ہی اپنے افسانے کا منظرنامہ مرتب کرتا ہے۔ امیجسٹک ٹیکنیک کو اس خوبی کے ساتھ کرتا کہ معاشرے کی ماحولیاتی اکائی یعنی دیہات اور قصبے کو اپنے افسانوں میں ایک متحرک اور ابھرما تصویر کا روپ دے دیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے افسانے تمثال کاری کے خوبصورت مرکب بنے جن کو یکجا کر کے لکھا جائے تو ان میں لوک رنگ کی جھلکیاں اور زندگی کے عمومی خط و خال کسی مصور کے منہ قلم کی فنکارانہ جنبش سے بنتی ہوئی ایک مکمل تصویر کا تاثر مارتے ہیں۔ منشا یاد اس تصویر میں علامت نگاری کے عمل سے انسانی باطن کو دریافت کرتا ہے اور یوں یہ تصویر لمحہ موجود کا عکس بھی بنتی ہے اور اس لمحے سے ماورا ماضی و مستقبل پر پھیلی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ راستے بند ہیں ایک بڑا افسانہ ہے جس میں معاشرت کی ناہمواری، نچلے اور متوسط طبقے کی محرومیوں، انسان کی معصوم خواہشوں، ادا کی بالادستی، مجرد تصورات سے اسی ادا کو سدھانے کے آسان ہتھ کنڈے اور انسان سے خواہش دنیا کے چھن جانے کے سارے عمل کو ایک ہی تصویر میں سمیٹ کر منشا یاد نے کمال کر دیا ہے۔ تماشا بھی ایک بے پناہ افسانہ ہے جو دیکھنے میں تو ایک عام سی کہانی لگتی ہے، لیکن افسانہ نگار کی علامتی تصویر کاری نے اسے آج کے میڈیا اور ماس کلچر کی جمہوریت کی ایک مثالی تصویر بنا دیا ہے۔ یہ تو اسی افسانے کا کی ایک توجیہ ہے، لیکن علامتی طرز اظہار کی خوبی یہ ہے کہ اسی افسانے میں نئی سے نئی توجیہات کا ایک ڈر کھلا ہوا ہے۔ جیسے ظفر اقبال غزل کی برکھا رخ کے مزے لوٹ رہا ہے، اسی طرح منشا یاد افسانے کے موسم بارہ میں جگنو پکڑنے کے کھلنڈرے پن میں لگا ہوا ہے۔ اس کھلنڈرے پن کو تباہ کے آزار کی لذت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ ان بستیوں میں جہاں ہم رہتے ہیں واقعات کی خود رو جھاڑیاں کثرت سے اٹھتی ہیں۔ منشا یاد پاس سے گزرتی ہوئی جھاڑی کی طرف اپنے ہاتھ کو قوس کی طرح بڑھاتا ہے، اپنے ہاتھ کی قوس بڑھاتا ہے اور اس کی مٹھی جگنوؤں سے بھر جاتی ہے۔ جب وہ مٹھی کھولتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے کہانیاں بن کر آزاد ہونے والے جگنو در حقیقت اس کے غم کے استعارے ہیں۔
مجھے اکثر W.B. ییٹس کی کہی ہوئی یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ آدمی زندگی کی اصل حقیقت کو اسی وقت سمجھنے کا اہل ہوتا ہے جب وہ جان جائے کہ زندگی ایک المیہ ہے۔ چند ہفتے پہلے مجھے منشیات کے تازہ افسانوں کا مجموعہ خواب سرائے ملا۔ ایک تو مجھے اس کا عنوان ہی بہت اچھا لگا، وارث شاہ سرائے بھی رات مانگو دنیا خواب کھلا خیال پچھانیاں دی۔ دوسرے صفحے پر ایبٹ فراز کا شعر درج تھا جس کا دوسرا مصرع ہے، یہ کشور لوگوں کا شہر ہے کہیں دور پار نکل کے لوگ۔ پہلے افسانے کا عنوان بھی کچھ ایسا ہی تھا، رات کہانی۔ میں نے اسے منشا یاد کی مٹھی سے نکلا ہوا غم کا استعارہ سمجھا اور اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے لگا۔ یہ ٹی وی اسکرین کے سیاہ پڑ جانے اور دوبارہ روشن ہونے کے درمیان کے 2-2.5 گھنٹے کی کہانی ہے۔ اس کہانی کا پہلا جملہ ہی ہمیں تحیر میں ڈال دیتا ہے اور آخری جملے تک ہم اسی تحیر میں رہتے ہیں۔ کہانی کار کی تشویش ہماری تشویش بن جاتی ہے کہ آخر کار ٹی وی اسکرین پر کیا نمودار ہونے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ داستان گوئی کا یہ گر منشا یاد میں کتنے مؤثر انداز میں بڑھتا ہے۔ وہ ہمیں بھی بچہ بنا دیتا ہے۔ کہانی کے دورانیے میں افسانہ نگار ہمیں اپنے ویم سے گزارتا ہے۔ یہ افسانہ ایک متوسط گھرانے کی عمومی سوچ اور روزمرہ کی زندگی کے بیک ڈراپ میں رات کے پہلے پہر کا منظر نامہ پیش کرتا ہے۔ گھر کی مانوس سی فضا ہے، بڑا لڑکا کمپیوٹر کی دور مار دلچسپیوں میں گم ہے، چھوٹے بچے گھر کے بڑے میاں سے کہانی سن رہے ہیں اور صاحب خانہ ٹی وی اسکرین کے بجھ جانے کی تشویش میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سیناریو ہمیں عصری حسیت کی فضا میں رکھتا ہے، لیکن منشیات کی تکنیک یہ ہے کہ اس کے افسانے میں واقعہ اور اصل واقعہ، محرک اور متحرک، زمان لمحے کے بعید و مابعد ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ تعمیر کو غرض تعمیر سے جدا نہیں کرتا اور 3-4 صفحوں میں اپنے افسانے کو نمٹا دیتا ہے۔ رات کہانی میں اصل واقعہ وہ ماشاء اللہ کا لگنا یا حکومت کا بدلنا ہے جسے تھوڑی دیر کے بعد ٹی وی اسکرین پر ایک بیان کی شکل میں نمودار ہونا ہے، لیکن واقعے یعنی افسانے میں وہ اس بری اور بڑی خبر کے سننے کی نفسیاتی تیاری کر رہا ہے۔ وہ مکالمے، خود کلامی، فوک وزڈم کی مثالوں، تاریخی شواہد اور رواں زندگی کے منتخب مشاہدے سے ایسے تاثرات اور امیجز سامنے لاتا ہے جو انسان کی مجموعی صورتحال